السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کو بہت دھیان اور متوجہ ہو کر سنیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب میں ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو ہی نہیں مانتے، جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے اور ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب وہ حدیث کو نہیں مانتے تو صحابہ کرام کو ہی کیوں مانیں گے؟ صرف قرآن پر ہی عمل کرتے ہیں۔ قرآن پر ہی عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن کے اندر جو بھی مسائل ہے اس کی تفصیل احادیث میں آتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی قرآن کریم کس پر نازل ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن کے اندر جو بھی باتیں ہیں ساری کی سب کی تفصیل۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے لیکن تفصیل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اس کی سب کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مستقل تفصیل کر کے بتائی ہے، اور مستقل بتایا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا وقت کیا ہوتا ہے، کون سی نماز کب قضا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں احادیث کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، تو ان کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اس لیے احادیث بھی، قرآن اور احادیث لازم ملزوم ہے، قرآن کو بھی ماننا پڑے گا اور احادیث کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو ان کا ایمان ہی ادھورا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں لیکن احادیث کو نہیں مانتے، احادیث کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ اچھا آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ داخل نہیں ہوگا۔ اب وہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ اچھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ اس نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے انکار کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے انکار کر دیا تو جنت میں کیوں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا سب کچھ میری امت پر آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل قوم پر آیا وہی سب میری امت پر آئے گا، ضرور آئے گا، اور دونوں میں ایسی مماثل ہوگی کہ جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو یہاں تک کہ میری امت میں بھی ایک ایسا شخص آئے گا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کرے گا۔ بتائیے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے لیکن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ یعنی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا باقی یعنی دین اسلام کے علاوہ، سمجھ رہے ہو، دین اسلام کے علاوہ باقی جو اور فرقے ہیں سب کے سب وہ کیا ہے؟ جہنمی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر اگر لوگ ہیں
تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہی لوگ ان لوگوں کو ہی معتبر مانا جائے گا، انہی کا اسلام قابل قبول ہے، باقی اور سب کے سب بیکار ہیں۔ اور آج ہماری امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 73 فرقے ہو چکے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے۔ کہاں پہنچ گئی یہ امت بتائیے؟ مسلمانوں میں فرقے کے اوپر آپس میں بحث کرتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے چہرہ انور کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر وعظ بیان فرمایا، نصیحت بیان فرمائی، تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور دل کانپ گیا، یعنی گھبرا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا یہ وعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری وعظ ہو، لہٰذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور اس کی بات مانو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ آج جو اختلافات ہیں آپس میں مسلمانوں میں اتنے اختلاف بٹ گئے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی کس کو مانگیں۔ ابھی میں راستے میں جا رہا تھا کہ ایک شخص کسی سے بحث کر رہا تھا، تو اچانک اس نے مجھے بلایا کہ بھائی اس کے بارے میں، وہ شاید میرے حساب سے نمازوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اب وہ کہہ رہا تھا 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور 3 لوگوں کے دلائل الگ الگ تھے اور تینوں لوگوں کی باتیں الگ الگ تھیں۔ جب میں نے اپنے دلائل پیش کیے تو اس نے کہا، یار فلاں، وہ ان پڑھ آدمی تھا، یار میرے پاس ایک مولانا ہے، وہ ایسی بات کہتے ہیں، آپ ایسے کہہ رہے ہیں اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں، تو کنفیوز ہو کر وہ چلا گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنے لوگ، اتنے فرقے ہو چکے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ لوگ کنفیوز ہیں، جو بیچارے جاننے والے نہیں ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں وہ کنفیوز ہیں۔ یار ہم کیا سیکھیں، کس سے سیکھیں؟ مولانا ہی الگ الگ ہو رہے ہیں، کس سے سیکھیں؟ تو اس لیے بھائی دین مشکل نہیں ہے، دین کو لوگ خود مشکل بناتے ہیں۔ دین تو بہت آسان ہے، لوگ خود مشکل بناتے ہیں، اپنی رائے پیش کر کے اپنی رائے کو اس کے اندر ٹھوس دیتے ہیں، پھر وہ مشکلیں بنا دیتے ہیں، مشکلیں کھڑ کر دیتے ہیں، پھر عام آدمی کے لیے وہ مشکلیں سامنے آتی ہیں، وہ بیچارہ ڈگمگا کر وہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اختلافات کو ختم کریے، محبت سے رہیے اور اپنے قرآن و حدیث کو مانیے، علماء سے پوچھ کر قدم رکھیے، ایک ایک بات کی تحقیق کیجیے، پھر کام چلے گا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے جانے کے بعد جب آپ زندہ رہو گے دنیا میں تو طرح طرح کے اختلافات دیکھو گے، تو اس لیے ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، ان کی اتباع مت چھوڑنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا، اسے تھامے رکھنا، دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، یعنی اللہ کے نبی نے ایک مثال دی ہے کہ دانتوں سے ایسے پکڑ لینا، مضبوط پکڑ لینا، یعنی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھام لینا، چھوڑنا مت، کسی اور فرقے مت ڈھک جانا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور نئی باتوں سے بچتے رہنا، یعنی دین کے اندر نئی باتیں مت پھیلانا، دین کے اندر نئی باتیں مت رکھنا، کیونکہ دین کے اندر نئی باتیں ڈالنے والا سمجھ لو کہ وہ بدعت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسی پر عمل کرنا، قرآن و حدیث میں ہے اسی پر عمل کرنا، اس کے علاوہ نہ اس کے اندر زیادتی کرنی ہے نہ اس کے اندر کمی کرنی ہے، بلکہ اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جو شخص دین کے اندر نئی بات ایجاد کرتا ہے، جو شخص دین کے اندر نئی بات ایجاد کرتا ہے وہ شخص بدعتی ہے، اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں آگ ہے۔ اس لیے دین کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے نہ لگاؤ، بلکہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے، علماء سے پوچھا جائے، علماء سے جب پوچھیں گے تو تبھی راستہ ملے گا۔ اپنے مسائل پیش نہ کیا جائیں، اپنا مشورہ پیش نہ کیا جائے، بلکہ جو بھی اگر کسی مسئلے میں آپ کسی مسئلے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے جا کر پوچھیے، اپنے امام ہے مسجد کے اندر ان سے جا کر پوچھیے، کسی سے بھی جا کر پوچھیے، لیکن عام لوگوں کی طرح اس کی باتوں میں نہ لگنا، سمجھ رہے ہو؟ اپنی باتیں پیش نہ کرنا، یہ اسلام ہے، یہ کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم
ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ بتائیے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا اپنے صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کے مانند ہے۔ آسمان کے ستاروں کے مانند، اور آسمان جو ستارے ہوتے ہیں، ستارے وہ نور کے ہوتے ہیں، نور کے، سمجھ رہے، روشن ہوتے ہیں، اور ہر ستارے میں نور ہے، لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ نے یہ مثال دی ہے، بعض ستارے روشن ہے تو ستارے روشن ہی ہے، اتنی بات ہے، کوئی کسی سے بڑا ہے، کوئی کسی سے چھوٹا ہے، کسی میں زیادہ روشنی ہے، کسی میں کم روشنی ہے، لیکن ہے روشنی۔ تو جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا۔ اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا اور عمار کی سیرت اپناؤ، ابن مسعود تمہیں جو بھی بتائے اسے سچا مانو۔ عبداللہ ابن مسعود جو تھے صحابہ کرام کے اندر بڑے فلفاور ایک صحابی ہے، جو الحمدللہ نے بہت کچھ اس کے لیے بہت اچھا علم دیا ہے، کیونکہ بلکہ صحابہ کرام کے اندر ایک مفتی کی شکل تھی، اس کی مفتی تھا، وہ بہت اچھی طریقے سے علم سے واقفیت تھی اس کو، تو لوگ اس سے سبق لیتے تھے۔ اللہ نبی نے خود نے تلقین فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود سے کچھ سیکھو، مسئلے مسائل بتاتے تھے، کیونکہ اس کے پاس علم تھا تبھی تو مسئلے مسائل بتاتے تھے، پیچھے سے سند ملی ہوئی تھی، پیچھے سے اللہ نبی کی طرف سے اس کے لیے کیا نام اجازت ملی ہوئی تھی کہ آپ بتا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مجاہدہ کرتے تھے، قرآن و حدیث سے باتیں نکالتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پھیلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے بارے میں حدیث، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا بے شک۔ اس بات کا زیادہ خیال کیا کرو کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نبی کی کون سی سنت زیادہ مٹ رہی ہے، یعنی کون سی سنت ہے جو عام نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے بہت سی سنتیں ایسے لوگوں نے بالکل داب دی، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون کون سنتیں کہاں چلی گئی ہیں، تو بہت سی سنتیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی سنت دب چکی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے اس کی طرف، تو اگر کسی نے سنت کو زندہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں نے بھی زندہ کر لیا اور لوگوں نے اپنے علم میں اس کو لے لیا، تو یاد رکھیں وہ شخص جو ہے اس کو اتنا اجر ملے گا، اس سے بہت بڑا اس کو اجر ملے گا، سمجھ رہے، اور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ملے گا۔ یعنی دین کے اندر کوئی ایسی چیز اس نے اپنی طرف سے پیش کر دی اور اپنی طرف سے کوئی بڑھاوا کر دیا اور پھر وہی بڑھاوا لوگوں نے پکڑ لیا، یعنی لوگ اور اس پر عمل کرنے لگے، تو یاد رکھیں وہ شخص سب کا گنہگار وہ شخص ہوگا جس نے اس کام کو ایجاد کیا ہے، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی ایک کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں ہے، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے سمجھ لو گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو کئی حدیثیں ہیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شہید کا ثواب ملے گا، تو بہرحال حدیثیں دونوں ٹھیک ہے، جس پر آپ عمل کرنا چاہے کریں، لیکن یہ آدمی کی نیت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیت کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے۔
بہرحال آج کی تعلیم اتنی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر، ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی سنت، قرآن و حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔